وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبا، آپ نے اس سے ماقبل آیت نمبر 25 تک پڑھ لیا ہے نا؟ ابھی اس سے آگے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے قرآن عظیم کی طرف، ان اللہ، یہیں سے نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ان اللہ، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا ہے، لا یستحیی، اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، فما فوقہا، مچھر فما فوقہا تک ہوا ہے نا، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، اما الذین آمنوا، تو وہ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کیا ہے؟ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتریوں کو ہدایت فرماتا ہے، بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو، اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، سمجھے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، بِهِ أَن يُوصَلَ، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ہے نہیں ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان میں ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، بھلا تم کیوں خدا کے منکر ہو گئے، کیوں خدا کے منکر ہو گئے، حالانکہ تم مردہ تھے، کیا تھے؟ مردہ تھے۔ وَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں جلایا، اس نے تمہیں جلایا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، کیا کرے گا؟ مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں جلائے گا، کیا کرے گا؟ جلائے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ، کیا کرو گے؟ پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔
والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء فسوہن، پھر آسمان کی طرف استوا قصد فرمایا، فسوہن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ کتنا بنائے؟ تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس کا لفظ بائی لفظ جو ترجمہ ہے پھر آپ اس کو سماعت کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان اللہ، انا بے شک اللہ کا معنی اللہ لا یستحیی، نہیں شرماتا، حیا نہیں فرماتا ہے نا، ایدروا کیا کرنے میں، کوئی بیان کرنے، کیا مثال، کوئی بیان اور مثال کرنے میں حیا نہیں کرتا۔ ما بعودہ، جو مچھر، فما واہ، جو فوقہا، اس سے اوپر مچھر ہو یا اس سے اوپر کوئی اور چیز ہو۔ فاما الذین، تو جو لوگ نا، سو جو لوگ، ہاں جو لوگ آمن ایمان لائے، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ وہ حق، ربہم، کس سے، ان کی رب کی جانب سے، کس سے، اما الذین، اور جن لوگوں نے کفروا، کیا کیا، کفر کیا، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ کیا، ارادہ یرید کا معنی ارادہ کرنا، اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ، بہذا، اس سے، مثلا مثال، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، بہ، اس سے، کثیرا، بہت، کہا نا بہتوں کو، اس سے پہلے کہا نا بہتوں کو، بہت لوگوں کو، یہدی، ہدایت دیتا ہے، بھی، اس سے، کثیرا، بہت لوگ، وما، اور نہیں، یضل بھی، گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین، مگر اس کو نافرمان۔ اب دیکھو خدا اس بات سے آر نہیں کرتا، نہیں حیا کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز، مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اس کے پروردگار کی طرف سے سچ، کہ خدا کی طرف سے سچ، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے، اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو نافرمانوں ہی کو، جو نافرمان ہوتے ہیں انہی کو، انہی کو الذین، جو لوگ، ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، کیا اللہ کا وعدہ، من بعد، من سے بعد، میثاقی، پختہ اقرار کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما امرا، جس جس جو حکم دیا اللہ بھی اس سے، ایوصلہ، کہ وہ جوڑے رکھیں، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی، میں، کس میں، الارض، زمین، فی، الگ الگ جملہ کر کے ایک ایک کر کے بھی بتاتا ہوں، چھانٹ چھانٹ کے، اولئک کا، وہی لوگ، ہم، وہ ہو، خاسرون، نقصان ہے نا۔ اب جو آسان جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز
یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے، یعنی رشتہ و قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا، اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے امواتن بے جان، سمجھے گی تم بے جان تھے، احیاکم اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ کافر ہو تم خدا سے کیوں منکر ہو گئے ہو سکتے ہو؟ کس طرح تم خدا کے منکر ہو گئے، ہے نا؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے، تم تھے نہیں، تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ جاؤ گے۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم واسطے تمہارے واسطے ماں جو کچھ ہے، فی الارض کہاں؟ زمین میں جمیعا سارے کا سارا سب کچھ، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، ارادہ کیا، الی طرف سمائے آسمان کے، فسبہن پس برابر کر دیا، درست بنا دیا، سبع سات سماوات آسمانوں کو، اور ہوا وہ بکلی سات شیء ہر چیز علیم خوب علم والا ہے۔ کیا ہے؟ خوب علم والا ہے۔ کیا ہے؟ خوب علم والا ہے۔ اب دیکھو عزیز بچوں، آپ نے جو پڑھا نا ابھی آیت نمبر کہاں سے پڑھا؟ ان اللہ یستحیی سے، اب اس کے مختصر تشریحات کو آپ دیکھیں، ہے نا؟ دیکھیں کہہ رہے ہیں شان نزول، اس آیت کریمہ میں شان نزول ہے، اس کو دیکھیں کہ جب اللہ نے یہ آیت مثلہم کمثل الذی استوقد، اور یہ آیت اوقات یہ بھی من السماء والی منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں، تو منافقوں نے اعتراض کیا، کیا کیا؟ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے، کیسی مثالیں بیان فرمائیں؟ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، جو کہ مثالوں کا بیان مقتضائے حکمت اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے، اور فصحائے عرب کا دستور ہے، اس لیے اس پر اعتراض غلط وہ بھیجا ہے، اور بیان امثلہ حق ہے، یدل به کفار کے اس مقولہ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے کیا مقصود ہے، اور اما الذین آمنوا اور اما الذین کفروا، جو دو جملے اوپر ارشاد ہوئے اس کی تفسیر ہے کہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا، جن کے عقلوں پر کیا جہل نے غلبہ کیا، جہالت نے غلبہ کیا، اور جن کی عادت تکبر و سرکشی ہے، کیا ہے؟ عادت و عناد کیا ہے؟ مقابر و عناد، مقابرہ و عناد یعنی تکبر و سرکشی ہے، اور جو امر حق
اور کھلی حکمت کے انکار و مخالفت کے کھوگر ہیں، اور رہا وجود کی یہ مثال نہایت ہی برمحل ہے، پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالی بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہدایت فرماتا ہے جو ہو تحقیق کے عادی ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، وہ جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی تمثیل کسی قدر والی چیز سے اور حقیر چیز کی ادنا شے سے دی جائے، جیسا کہ اوپر کی آیت میں حق کی نور سے اور باطل کی ظلمت سے تمثیل دی گئی۔ حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال ظلمت سے دی گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شرع میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں، فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ کا مرتکب ہو، بڑے گناہ کا مرتکب ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ سن رہے ہو؟ فسق کے 3 درجے ہیں نا۔ ایک وہ ہو کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا اور اس کو برا ہی جانتا رہا، اپنے دل میں اتفاق کر لیا کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا اور اس کو برا ہی جانا، دل سے پھر برا جان رہا ہے۔ دوسرا کہ کبیرہ کا عادی ہو گیا، یعنی گناہ کبیرہ کرنے کا وہ کیا ہو گیا؟ عادی ہو گیا، اس کی عادت بن گئی اور اس سے بچنے کی پرواہ نہ رہی، اس کو بچنے کی کوئی پرواہ نہیں رہتا ہے کہ میں اس سے بچوں۔ دوسرا یہ، اس کے بعد تیسرا کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، حرام کام کو اچھا سمجھ کر بیٹھے، سمجھے کیا؟ اس درجہ والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو حرام کو اچھا جان کر کرے، اس درجہ کو فاسق کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک اکبر کبائر یعنی کفر و شرک، بڑا گناہ جس کو کہتے ہیں کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے، اس پر مومن کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلے کے دونوں فاسق کی قسموں میں ہے نا، مومن کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے، تیسری قسم والا فاسق مراد ہے۔ قرآن کریم میں کفار پر بھی فاسق کا اطلاق ہوا ہے، ان المنافقین هم الفاسقون۔ بعض مفسرین نے یہاں فاسق سے کافر مراد لیے، بعض نے منافق، بعض نے یہود، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا۔ یہ قول یہ ہے کہ عہد 3 ہے۔ عہد بمانا وعدہ، پہلا عہد جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ ان کا بیان اس آیت میں ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ یہ آیت ہے قرآن مجید میں۔ دوسرا وعدہ، دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، خاص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں۔ اس کا بیان اس آیت کریمہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے، جو دین کا عالم ہے ان کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے
کہ یہ تیسرا حد ہے کہ حق کو نہ چھپائے، جو حق بات ہے اس کو نہ چھپائے، اس کا بیان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں ہے۔ تین حد ہیں، تینوں میں آیت کریمہ کو ذکر کیا۔ سمجھ آئی بات؟ رشتہ وہ قرابت کے تعلقات، مسلمانوں کی دوستی و محبت، تمام انبیاء کا ماننا، کتب الہی کی تصدیق، حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا حکم فرمایا گیا، جو آیت میں آپ نے پڑھا ایو صلاۃ، ما امر اللہ بہ ایو صلاۃ، حکم فرمایا گیا، جن کے ملانے کا حکم فرمایا گیا، اس میں قطع کرنا، بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، سمجھے گی نہیں، یعنی الگ کرنا، الگ کر ڈالنا، جدا کر ڈالنا ممنوع فرمایا گیا ہے۔ کیا کیا گیا؟ ممنوع فرمایا گیا۔ دلائل توحید و نبوت اور جزائے کفر و ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عام و خاص نعمتوں کا اور آثار قدرت و عجائب و حکمت کا ذکر فرمایا۔ یہ سب چیزوں کے ذکر فرمانے کے بعد اس چیز کا ذکر فرمایا اور قباحت کفر دل نشی کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا مقتضی ہے کہ تم مردہ تھے۔ کیا تھے؟ مردہ تھے۔ تو مردہ سے جسم میں بے جان مراد ہے، اور ہمارے عرف میں بھی بولتے ہیں زمین مردہ ہو گئی۔ عربی میں بھی موت اس معنی میں آئی جو خود قرآن پاک میں ارشاد ہوا یحیی الارض بعد موتہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم بے جان جسم تھے، ان سری کی صورت میں، پھر غذا کی شکل میں، پھر اخلاق کی شان میں، پھر نطفے کی حالت میں اس نے تم کو جان دی، زندہ فرمایا، پھر عمر کی میعاد پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ سب ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا حشر کی زندہ جو کرے گا تو قبر کے سوال کے لیے، یا پھر حشر کے دن جو زندہ ہوگا اس سے یہ مراد ہے، یا حشر کی۔ پھر تم حساب و جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ کیف تکفرون کا خطاب مومنین سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو درا حال کہ تم جہل کی موت سے مردہ تھے، یا حال کہ تم جہل کی موت سے مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و ایمان کی زندگی عطا فرمائی۔ یعنی جہالت کی وجہ سے مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و ایمان کی زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے۔ اس کے بعد روح تمہیں حقیقی دائمی حیات عطا فرمائے گا، حقیقی اور دائمی حیات تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس آیت کریمہ کے تعلق سے آپ لوگوں کو میں نے تشریح بھی بتا دی۔ ان چیزوں کو ذہن و فکر میں بسانے کی کوشش کریں، وقت کو نکال کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو علم نافع عطا فرما ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔